اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی نوع انسان کی ہدایت کے لیے رب العزت نے قرآن پاک آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان کے سب کے باری باری کتب آئیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجا اور رسول کو کتاب دے کر بھیجی، اور یہ کتاب جو قول رسول ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اور یہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ بیان ہے للناس، پوری کائنات کے لوگوں، آنے والے لوگوں کے لیے، جو پہلے ہو گزرے ہیں اور موجودہ لوگوں کے لیے۔ یہ بیان ہے ان لوگوں کے واسطے، ان کو تقریر، یعنی بیان سے مراد ان کے لیے تقریر ان کو ہم نے دی ہے، وہ اس سے نصیحت کریں، اور ہدایت صرف وہ لوگ حاصل کریں گے وَہُدًى وَمَوعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، جو متقین ہیں وہ اس کی راہ پر چلنا شروع کر دیں گے، اور ان کو اس سے نصیحت حاصل ہوگی۔ دنیا میں جو بھی کام کریں گے، جو بھی معاملہ کریں گے، وہ اس کو سامنے رکھ کر کریں گے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتا ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، پھر اس کی سانس، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی دماغ کی سوچ، اس کی خواہشات جو ہے اللہ اور اس رسول کے اور اس کتاب کے تابع ہو جاتی ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے اس کا حشر پھر بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں کتاب دی ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، جس طرح ہم دن رات دو اپنی ضروریات زندہ رہنے کے لیے کیڑے مکوڑے سے لے کر اور انسانوں تک، اور اپنی سٹرگل یہ کرتے ہیں، اپنی اس باڈی کو، اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اور جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس آگے مقصد ہوتا ہے، وہ اس کتاب کو سامنے رکھ کر حلال رزق ماننا ہے، اور اس کا کہنا ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، اس کی احکامات کیا ہیں، اس کی وعید کیا ہے، اس کا امر کیا ہے، اس کی نہی کیا ہے، اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس انسان کرتا ہے، اور تب ہی کرے جب اس کو سیکھے گا۔ اور سیکھنے کے لیے آدمی کو پہلے اس کی قرأت پڑھنی چاہیے، پھر اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر وہ غور کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت حاصل فرمائیں گے۔ تو اس سلسلے کو ہم نے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کے الفاظ کی ادائیگی، اس کے مخرج کس طرح ادا ہوتے ہیں، الفاظ کس طرح ادا ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ رب العزت نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو ترتیل سے، خوبصورتی سے پڑھنا ہے۔ تو اس سلسلے کو نظر رکھتے ہوئے قرآن کی عظمت کے لیے کچھ نہ کچھ ہم ایک بات بتاتے بھی رہیں گے، جس طرح رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ جب قرآن آسان ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں مشکل ہے؟ اگر سیکھیں گے، سٹرگل کریں گے، جس طرح ہم نے اپنی جان کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی طرح اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور اس کے کہنا ماننا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے۔ اور ابھی ہم اس کی ادائیگی ایک شروع سے لے کر ایک نورانی قاعدہ ہم شروع کریں گے، پھر ساتھ ساتھ خالی صرف نورانی قاعدہ کی ادائیگی نہیں، پھر ہر ایک آیت یا آدھی آیت اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، ان الفاظ کو، تو ہم انشاءاللہ وہ بھی تھوڑا ذرا ہم کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ کیونکہ یہ قول رسول ہے، یہ قول اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نے جو فرمایا ہے، اللہ کے رسول کے دل کے اوپر اتارا ہے، اور جب ہمارے دل کے اوپر اترے گا نا تو ہمیں روشنی آئے گی، نظر آئے گی، اور کبھی آدمی پھر گناہ نہیں کر سکتا جب اللہ کی بات اس کے دل کے اوپر اتر جائے۔ جو بہرے گونگے ہو جاتے، بے شک وہ کلمہ بھی آدمی پڑھے، اس کا کہنا نہ مانے تو ان ایتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے بندہ۔ مسلمان ہونے کے ساتھ
جھوٹ بھی بول رہا ہے، بد عہدی بھی کر رہا ہے، بد دیانتی بھی کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو مان بھی رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، اس کے احکامات جو ہے حرام کھانے کی، سود کھانے کی، وہ آدمی کو اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی، تو اس کا مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی آیات کا بھی ہم تھوڑا ذرا ہم ٹچ دیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے قرات کس طریقے سے کرنی ہے، پھر ان الفاظ کے تھوڑے مطلب بھی، مفہوم بھی ساتھ بتاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم پہلے دن جو حروف مفردات ہیں ان کے متعلق سیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ نورانی قاعدہ ہے، اور اس کی پہلی تختی جو ہے نا، الفاظ جو ہوتے ہیں الف با تا سے، اس کو حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی پہچان کے لیے دوسری تختی آئے گی، حروف مرکبات، اور ان کی ادائیگی کس طریقے سے ہے، تو وہ ہم اس سے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح کہ کوئی بھی کام دنیا میں ہم نے کرنا ہے تو اس سے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ جب اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں نیت صاف ہوگی، اور انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی۔ دروازہ کھولنا ہے، بند کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے تو وہ اللہ کے نام سے ہم بسم اللہ کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک دن ہم یہ بتائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام میں، حضرت سلیمان علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اوپر پہلی وحی آئی تو اس کی تھوڑی تفصیل بھی ہم بیان کریں گے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں حروف مفردات نورانی قاعدہ کی تختی نمبر اول۔ سب سے ہم بولیں گے الف، یہ ہے الف۔ الف، با، تا، فا، جیم، ہا، خ، دال، غال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، تا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ ان الفاظ کو بار بار جب ہم دہرائیں گے، اگر چھوٹے بچے ہیں تو، اب بڑے ہیں تو ان کو تو ویسے ہی پتہ ہوگا، اور جو چھوٹے ہیں تو ان کو بار بار، یعنی اس کو ترتیب بار بار کرنی چاہیے۔ ہم دوبارہ اس کو پڑھ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، یعنی اگر ہم دوسری زبان میں پڑھتے ہیں جو اردو والی چیز ہوتے ہیں، الف ب ت ث اس طرح ہوتا ہے، تو ہم نے اس طریقے سے نہیں اس کو یاد کرنا۔ جو قرآن پاک کی زبان ہے تو ہم پڑھ لیں گے الف، با، تا، فا، جیم، ہا، خ، دال، غال، را کو بڑا پر کر کے پڑھنا ہے۔ ز، سین، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف۔ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ اس طریقے سے یہ حروف مفردات ہیں۔ جو بڑے لوگ ہیں، جو اسکول پڑھے ہوئے ہیں کافی سارے، ان کو تو اس چیز کا بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ آگے یہ جو تختی آ رہی ہے نا، نمبر 2 تختی ہے حروف مرکبات کی، اس کو ہم اتنا زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کو تو اس چیز کا پتہ ہی ہے۔ یہ بچوں کے لیے ہوگا، ان کو پہچان کرانی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز اب ہم بعد میں تختی نمبر 2 حروف مرکبات اس کو ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اور ہم صرف اور صرف اب
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں پڑھتے ہیں. جب ہم نے پڑھنا نا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، جب اعوذ یہ حروف حلقی ہیں، عین بھی اور شروع میں جو الحمزہ ہے الف اور عین یہ دونوں حروف حلقی ان کو کہتے ہیں. صرف اتنا بھی یاد رکھنا ہے، باقی میں پڑھ دیتا ہوں صرف. اور اعوذ باللہ، بسم اللہ اور الحمدللہ اتنا پڑھ دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. دوبارہ سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. پھر ہم اس بات پر بھی بات کریں گے. الحمد، ایسے نہیں کہنا، حمدو نہیں کہنا، اور اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ اس طرح پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. تو آج کا سبق یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آگے تختی نمبر جب 2 کی بات آئے گی، مرکبات کے حروف کی بات آئے گی، تو پھر انشاءاللہ اس میں مزید نکھار ہوتا جائے گا اور قرآن کی عظمت کے سلسلے میں ایک ایک بات روزانہ بیان کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.